مولا نے خطبے میں فرمایا، وہ جو کل میں نے عرض کیا تھا اس کے بعد ہے یہ، فرمایا دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا جو مولا آسمانوں کے راستے کو جانتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے۔ کل پل صراط شاید میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، اچھا چلیے اسی کی ایک مثال میرے ذہن میں تھی، کل کہتے کہتے رہ گیا تھا، ابھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ بس ہم فرض کریں ایک راستہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس باؤنڈری وال تک جا رہا ہے، صحیح ہے؟ جتنی دیر تک دنیا میں میری توجہ خدا پہ رہے گی میں اس راستے پہ چلوں گا، تو باؤنڈری وال تک بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایک مشکل ہے، اتنی دیر تک اس راستے پہ ہوں جتنی دیر میں نے خدا کے لیے کام کیا۔ اچھا اب میرے ساتھ کیا مشکل ہے، میں صبح کو اٹھا، نعوذ باللہ تعالی، نہیں میں برے سے کیوں شروع کروں، اچھے سے شروع کرواتا ہوں۔ صبح کو اٹھا، میں نے اچھا شروع کیا، الحمدللہ راستے پہ چلنا شروع ہوا، بیچ میں کہیں غلطی ہو گئی۔ اچھا اب غلطی کتنی تھی، تھوڑی کی غلطی تھی یا بہت بڑی غلطی تھی؟ جتنی بڑی غلطی تھی اتنا ہی ڈسٹریکشن بڑا تھا۔ مثلا نعوذ باللہ تعالی 10 بجے صبح ایک کوئی وحشتناک غلطی ہو گئی۔ اب وحشتناک غلطیوں کا مطلب کیا ہے، میں اس راستے سے نکل کر ادھر چلنا شروع ہو گیا، اور چونکہ غلطی وحشتناک تھی تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر اسپیڈ سے بھاگتا چلا گیا۔ اب غلطی اگر اور وحشتناک تھی تو پھر وہاں سے واپسی کا بھی راستہ نہیں ہے، اب یہیں سے واپس آنا ہے۔ اب میں جو یہ گیا ہوں نا، تو یہ راستہ واپسی کا جو لے کر آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ لاتا ہے یہ 100 سال کے اندر۔ اب میں ایک وحشتناک غلطی کر گیا، پل صراط سے باہر آ گیا ہوں، ایک گمراہ راستے کے اوپر چل پڑا ہوں، اس گمراہ راستے کو طے کرنے میں مجھے پل صراط کے دنیا میں 100 سال لگیں گے۔ 100 سال کی بدبختی کاٹ کے واپس آیا تھا، ابھی 1 انچ اور چلا تھا، ایک اور مصیبت آ گئی، اب ادھر چلا گیا۔ اس خاطر بعض لوگوں کی پل صراط لمبی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے نا کہ نیچے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ جہنم کی آگ نفسانی خواہشات کی ہے۔ یہ جو بے راہیں ہیں پل صراط کے اندر، کوئی کسی راستے پہ چلا گیا، کوئی کسی صراط کے اوپر نہیں ہے جو سیدھا چلے، یہ کیوں ہیں ایک دوسرے ٹیڑھے کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہے، پھر کنٹرول صرف یہاں ہے، اس کے بعد آپ بے بس ہیں۔ آپ نے خواب میں کبھی دیکھا ہے؟ خواب میں انسان کو ایسی چیز دیکھتا ہے، بعد میں سوچتا ہے میں نے خواب میں یہ کیوں نہیں کیا، تو کنٹرول تھا آپ کا خواب میں۔ اس دنیا اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے، جاگتے ہوئے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، خواب میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ پل صراط بھی ایسے ہی ہے، برزخ بھی ایسے ہی ہے۔ بس پل صراط پہ چلنا شروع ہوئے، ایک ڈسٹریکشن آئی۔ ابھی خوبی یہ تھی کہ ڈسٹریکشن سیدھے ہاتھ والی تھی، اب کوئی ایک بدبختی ہے جو ڈسٹریکشن الٹے ہاتھ والی ہے۔ کیوں؟ ادھر والی ڈسٹریکشن میں صرف صحرا ہے، ادھر والی ڈسٹریکشن میں آگ بھی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو غلط راستہ پکڑا تھا وہ کتنا وحشتناک تھا۔ اس وجہ سے اس پل صراط لمبا ہے، ورنہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو مومن انسان ہے وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزر جاتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری تھی، اس کا ایک ایک لمحہ بندگی میں گزرا تھا، 60 سال یوں چلتا چلا گیا، معاملہ ختم، باؤنڈری وال سامنے۔ لیکن جس نے بندگی نہیں کی ہے اس نے اپنے آپ کو چھوڑا کہاں ہے راستے کے اوپر کہ وہ چلے، یہ بھاگتا دوڑتا الٹے راستے بھاگتا ہے۔ تو امام نے اسی مکتوب کے اندر فرمایا کہ تم کبھی طے کیے بغیر اپنا کوئی عمل انجام نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تم بہت تیز رفتاری سے غلط سمت بھاگنا شروع کر دو۔ تب ایک انسان یہ کہہ رہا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور در حقیقت غلط کر رہا تھا اور بہت زیادہ کر دیا، تو پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے۔ اب پتہ چلا کہ راستہ تو یہاں تھا اور وہ 500 سال کے فاصلے پہ چلا گیا ہے۔ 500 سال کے فاصلے پہ جا کر پھر اس کو یاد آیا تھا کہ بھائی یہ صحیح نہیں تھا، اب واپس آنے میں بھی پھر وہی زحمت طے کرنی ہے۔ اس طرح پل صراط میں کہیں آگ لگی ہے، کہیں بیابان صحرا آئے ہوئے، کہیں پہ ڈسٹریکشنز ہیں اور بندہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس خاطر ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر روز کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ بول دو۔
اللہ کے سامنے استغفار کر لو تاکہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کا اثر صراط کے اوپر نہ پڑے، ورنہ مصیبت میں پھنستے چلے جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بے قدر کفایت توشے کی فراہمی، اس کے علاوہ سبک باری ضروری ہے۔ غور فرمائیے گا، 3 پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ اگر کسی کو یہ راستہ طے کرنا ہے جو بہت دشوار گزار ہے، دشوار گزار کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گزارنا مشکل کام ہے۔ دشوار گزار، گزار یعنی گزرنا۔ بعض راستے ہوتے ہیں پیوڈ ہیں، گزرنا آسان ہے، دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، سبزہ، ہریالی، پانی ہر جگہ فراہم، راستہ تو لمبا ہے لیکن دشوار گزار نہیں ہے، سہل الوصول ہے، آسانی سے گزر جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں راستہ دشوار گزار ہے، صحرا ہے، بیابان ہے۔ ابھی کوئی بندہ بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ بلوچستان میں جو بارڈر کراس کرتے ہیں ادھر ادھر کے راستوں سے، کہنے لگا کہ اتنے سے پانی کی، گندے پانی کی بوتل 300 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، اور بہت سارے لوگوں نے پیاسا مرنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے بھی واٹس ایپ کے اوپر، وہ بلکہ میڈیا کے اوپر بھی آیا کہ وہ جوان مر گئے راستے میں ہی۔ دنیا کے راستے ہم نہیں گزار پا رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں راستہ دشوار گزار ہے، آسان نہیں ہے۔ صحرا بیابان کی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اگر یہاں کام نہیں کیا تو وہاں تو بہت بڑے بڑے صحرا ہوں گے پھر، اللہ رحم کرے۔ اور دور دراز بھی ہے، دشوار گزار بھی ہے، دور دراز بھی ہے۔ اس کے لیے بہترین کام کیا ہے؟ بہترین زاد راہ کی تلاش۔ ایک تو یہ کہ یہ تلاش کرو کہ تمہارے پاس راستے کے لیے جو ایسٹس ہوں وہ کیا ہوں۔ ہر سفر میں ہر چیز کام آتی ہے کیا؟ بھائی آپ کے گھر میں بیڈ روم سیٹ ہے، آپ کے گھر میں ڈیکوریشن پیسز ہیں، آپ کو ایک دشوار گزار طویل راستے پہ جانا ہے تو 5-6 ڈیکوریشن پیسز ساتھ لے چلو۔ اب تو لوگ نہیں ہیں، وہ پاگل ہے یہ۔ تو آپ کیا نہیں ہے ڈیکوریشن پیس میرے دادا کی نشانی ہے، ایک ایک پیس 1-1 کروڑ کا ہے، 5 کروڑ کا ہو، جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بوجھ لے کے جا رہے ہو، یہ بوجھ پانی دے گا؟ یہ بوجھ کیا بنے گا تمہارے لیے؟ امام فرما رہے ہیں پہلا کام تو یہ کرو کہ جو مناسب زاد راہ ہے وہ تلاش کرو۔ بے قدر کفایت توشے کی فراہمی، اتنا ہو کہ کام گزر جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے، بڑی کارآمد چیز ہے، لیکن بے قدر کافی نہیں ہے۔ پانی تو دنیا کا بہترین پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پانی 1 دن کا ہے اور راستہ 1 مہینے کا ہے۔ تو زاد راہ ہے، بے قدر کفایت نہیں ہے۔ 1 دن اچھا صدقہ کیا تھا، لیکن 1 دن کتنا چلے گا؟ قیامت تک تو بہت سفر ہے، یہ کتنا چلے گا؟ تو امام فرما رہے ہیں پہلی بات تو ہے کہ زاد راہ ڈھونڈو، دوسری بات ہے کہ یہ بے قدر کفایت ہو تمہارے پاس، لیکن اس کے ساتھ، اس کے علاوہ سبک باری ضروری ہے۔ ڈیکوریشن پیس مت اٹھاؤ ساتھ، یہ بوجھ ہیں۔ اچھا اب دنیا میں سبک بار کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو، اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جو میں نے مثال میں کہا ڈیکوریشن پیس مت اٹھاؤ، اس سے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ میں جب جوانی میں تھا تو کہتے ہیں جب کوئی بہت پرانی چیز یاد دلانی ہو تو بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں جب اس زمانے کا تذکرہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم بعض اوقات اسکاؤٹس کی ٹریکنگ پہ جاتے تھے، تو جو میں نے سب سے وحشتناک راستہ طے کیا تھا وہ 2.5 دن کا تھا، اور اس میں چاروں طبق روشن ہو جاتے تھے۔ آپ کو 2.5 دن چلنا ہے اور جو کھانا پینا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کمر پہ لدا ہوا ہے، صحیح ہے؟ ایک ایک بوتل انسان سوچ کے اٹھاتا تھا کہ بھائی یہ مجھے 2.5 دن اٹھانا ہے، یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے تو نہیں اٹھانا ہے، چاہے مفتے میں مل رہی ہو، نہیں اٹھانا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں اٹھانا ہے نا، بعد میں کیا ہوگا؟ اچھا وہاں پہ رول یہ تھا
کہ بھئی آپ نے اٹھایا اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کب آؤٹ آف اسٹیمنا ہو گئے تو اب آپ کا بوجھ کوئی اور شیئر کرے گا. اللہ اکبر. اب وہ بیچارہ اپنا بھی اٹھائے اور آپ کا بھی اٹھائے. کیوں؟ یہ تو راستہ نہیں کہ آپ کو بیچ میں چھوڑ کے پھینک دیں, یہ تو راستے میں پاسبل نہیں ہے. تو انسان کو یہ بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ بھائی اگر خدا نہ کرے میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے آؤٹ آف اسٹیمنا ہو گیا تو جتنے لوگ میرا بوجھ اٹھائیں گے سب مجھے گالیاں دیں گے کہ اس بے وقوف نے اتنا بوجھ اٹھایا کہ یہ خود بھی تھک کے بیٹھ گیا اور اب ہمیں بھی مارے گا اپنا بوجھ کے نیچے. صحیح ہے. تو کوئی چانس نہیں ہوتا تھا انسان کے پاس گالیاں کھانے کا اور اپنا بوجھ زیادہ کرنے کا. امام فرما رہے ہیں تم دنیا میں مرنے سے پہلے سبکبار ہو جانا. ایسا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا کہ پھر نہ اٹھا سکو, پھر اس کے بوجھ کے تلے دب جاؤ. وہاں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے, وہاں خود ہی اٹھانا ہے, چاہے مرو چاہے جیو چاہے کٹو کچھ بھی.